मुजफ्फरगढ़ में पेश आने वाला शर्मनाक वाक़या है जिसमें खातून को बेलिबास किया गया और पुलिस ने शिकायत के लिए आने वालों को ही गिरफ्तार कर लिया। ये नया इंकशाफ सामने आया है। पुलिस ने मान भी लिया कि मुतासरा खातून के 17 अहल खाना को थाने में बंद कर दिया गया था। मुतासरा खानदान की वज़ीर आज़म से शिकायत, कहा कि पुलिस का मकसद मुल्ज़िमान को बचाना, मुतासरा खानदान पर दबाव डालना था। केस के 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 3 अबूरी जमानत करवाकर गिरफ्तारी से बच निकले। पुलिस ने अब गिरफ्तार मुल्ज़िमान से खातून के फटे कपड़े बरामद कर लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तदराजी और बेलिबास करने के वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि मीनार पाकिस्तान पर जो हुआ उससे तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि जिनसी जराइम बढ़ते जा रहे हैं, तबाही की वजह दुरुस्त तरबियत का ना होना है। टेक्नोलॉजी के साथ हमें बच्चों को तरबियत देने की ज़रूरत है। वालिदैन बच्चों की तरबियत करें। ये जो मीनार पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई कि हम कभी ऐसे तसव्वुर नहीं कोई कर सकता था जब मैं बड़ा हो रहा था कि इस तरह की हरकतें होंगी। जो औरत की इज्जत मैंने पाकिस्तान में बड़े होते हुए देखा था, मगरब में ऐसी औरत की इज्जत नहीं जो यहां हम करते थे। तो जो हम ये देख रहे हैं तबाही, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों की तरबियत नहीं की जा रही सही तरह। ये हमारे ना दीन का हिस्सा है, ना हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, जो चीजें बच्चों को अब मोबाइल फोन पे नजर आ रही है, इंसानी तारीख में बच्चों का ये एक्सपोजर नहीं था। बहुत जरूरी है कि हम साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत करें, और तरबियत करने का एक ही तरीका है को उनको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से आगाह करें। अभी आपको बताएंगे, कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, वो करंटीना में चले गए हैं। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक वेस्ट इंडीज में मौजूद कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम अराकीन की वतन वापसी से कबल 2 मरतबा कोविड-19 टेस्टिंग की गई। इन टेस्टिंग के नताइज में सिर्फ मिसबाह उल हक ही वो वाहिद रुकन है जिनकी दोनों कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आई है। मिसबाह उल हक अब 10 रोज तक जमैका में करंटीना करेंगे, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान वापसी की इजाजत होगी। पीसीबी के मुताबिक टेस्ट मुस्बत होने के बावजूद मिसबाह उल हक में कोरोना की कोई अलामत जाहिर नहीं हुई। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट वेस्ट इंडीज के साथ मुसलसल राब्ते में है, जिसने तस्दीक की है कि मिसबाह उल हक को 10 रोजा करंटीना के लिए जल्द दूसरे होटल मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां मेडिकल स्पेशलिस्ट उनकी देखभाल करने के लिए मौजूद होंगे। कौमी क्रिकेट कोच मिसबाह उल हक के कोरोना में मुब्तला होने पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या बायोसिक्योर बबल ब्रीच हुआ? क्या मिसबाह बायोसिक्योर बबल से बाहर गए या किसी बाहर के शख्स ने आकर बायोसिक्योर बबल में उनसे मुलाकात की? मिसबाह उल हक तकरीबन 2 माह से कौमी क्रिकेट स्क्वाड के साथ मुकीम हैं। खिलाड़ियों के टेस्ट तो मनफी आ गए हैं, लेकिन वो मुमकिन कैरियर हो सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत एक शख्स का भी टेस्ट मुस्बत आ जाए तो मरीज के साथ मौजूद तमाम अफराद को करंटीना करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी स्क्वाड आज रात वेस्ट इंडीज से लंदन के रास्ते पाकिस्तान आ रहा है। मिसबाह तो साथ नहीं होंगे, लेकिन परवाज के दीगर मुसाफिरों की सेहत के हवाले से सवालिया निशान उठ खड़ा है। तालिबान कमांडर कारी फसीहुद्दीन ने दावा किया है कि वादी पंशेर में तालिबान की पेशकदमी जारी है। उन्होंने शिमाली इत्तेहाद के साबिक अहम कमांडर अहमद शाह मसूद की रिहाइश का और वादी की अहम चोटियों पर कब्जे का दावा किया है, और इसी दौरान अफगान तालिबान और पंशेर के मुअज़्ज़िज़ीन में मुज़ाकरात भी जारी हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने उम्मीद जाहिर की है कि जंग की नौबत नहीं आएगी, मामला बातचीत से ही हल हो जाएगा। मज़ाहमती तहरीक के रहनुमा अहमद मसूद ने बयान दिया है कि वो तालिबान के सामने हथियार डालने के बजाय मरना पसंद करेंगे। काबुल से खबर है कि सैकड़ों अमरीकी फ़ौजियों का पहला दस्ता काबुल से रवाना हो गया। काबुल एयरपोर्ट पर 10,000 से ज़्यादा अफराद इनखला के मुंतज़िर हैं। बरतानिया ने कहा है कि उसने तमाम बरतानवी बाशिंदे अफगानिस्तान से निकाल लिए हैं। दीगर अफराद के इनखला के लिए ऑपरेशन 31 अगस्त तक जारी रहेगा। फ्रांस ने इनखला का ऑपरेशन कल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। 500 रूसियों को निकालने के लिए रूस 4 तैयारे अफगानिस्तान भेजेगा, और इसी दौरान तालिबान ने अफगान शहरियों पर डॉलर और कीमती नवादरात अफगानिस्तान से बाहर भेजने पर पाबंदी लगा दी है। तालिबान ने कहा है कि पाबंदी की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तुर्क हुक्काम ने बताया कि तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट चलाने के लिए तुर्की से तकनीकी मदद मांग ली है। साथ ही कहा कि तुर्क अफवाज भी 31 अगस्त तक काबुल से निकल जाएं। तुर्क ओहदेदार ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज के बगैर तुर्क मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना पुरखतर काम होगा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन ग्रुप के साबिक रहनुमा नज़ीर चौहान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा
کہ ملاقات میں انہوں نے اپنی غلطیوں پر وزیر اعظم سے معافی مانگی۔ وزیر اعظم نے پہلے انہیں ڈانٹا، سرزنش کی، پھر معاف کر دیا۔ نذیر چوہان نے دعویٰ کیا کہ جہانگیر ترین گروپ کے 11 ارکان جلد گروپ سے الگ ہونے کا اعلان کریں گے۔ وہ جلد ان ارکان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کرائیں گے۔ ہیومن رائٹس واچ نے خبردار کیا ہے کہ حکومت پاکستان ملک میں میڈیا کو کنٹرول کرنے، صحافیوں اور صحافتی اداروں کو سزا دینے کے لیے نئی اتھارٹی کے قیام کا قانون لانا چاہتی ہے۔ بل کے مندرجات کو خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کو فوری روکا جائے اور آزادی اظہار کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے ہیومن رائٹس واچ کو جواب میں کہا ہے کہ حکومت پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا قانون آرڈیننس کے ذریعے لانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ مجوزہ بل میں صحافیوں کو سزائیں دینے کا ذکر نہیں، سارے سٹیک ہولڈر سے بات کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایشیا کی ایسوسیٹ ڈائریکٹر نے پاکستانی سفارت خانے کو جواب دیا کہ آپ قانون کا مسودہ فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں، آپ کیا چھپا رہے ہیں؟ حکومت پاکستان مجوزہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے میڈیا پر زیادہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ کہا ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے جاری کی گئی رپورٹ میں۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ اتھارٹی کو بلا رکاوٹ میڈیا اداروں اور صحافیوں کو سزا دینے کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ پاکستان کے میڈیا ریگولیٹری فریم ورک کو کسی ترمیم کی ضرورت نہیں۔ حکومت پاکستان صحافیوں اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کے یہ اقدامات فوری روکے اور صحافیوں کو تحفظ فراہم کرے۔ ہیومن رائٹس واچ کی اس رپورٹ پر واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے ایک جواب بھجوایا جس میں الزامات کو مضحکہ خیز اور افواہوں پر مبنی قرار دیا گیا۔ جواب میں کہا گیا کہ حکومت پاکستان کا آرڈیننس کے ذریعے میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ 21ویں صدی کے چیلنجز اور ضروریات پوری کرنے کے لیے PMDA کا قیام زیر غور ہے۔ نئے میڈیا ریگولیٹری فریم ورک کے ذریعے میڈیا کو جرائم کی حدود میں لانا زیر غور نہیں۔ بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر رہے ہیں اور یہ بات غلط ہے کہ بل کو صیغہ راز میں رکھا گیا ہے۔ واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے نے یہ بیان سوشل میڈیا پر بھی جاری کیا، جس کے جواب میں ہیومن رائٹس واچ کی ایسوسیٹ ڈائریکٹر برائے ایشیا پیٹریشیا گوسمین نے پاکستانی سفارت خانے کو سوشل میڈیا پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہمارے مضمون میں کسی غلطی کی نشاندہی نہیں کی۔ آپ قانون کا مسودہ فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں، آپ کیا چھپا رہے ہیں؟ اور اب ایک بار پھر بات افغانستان کی۔ جیو نیوز کو پہلی بار افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ریڈ زون کی عمارتوں تک رسائی ملی ہے۔ عمارتوں کے سیکیورٹی انچارج ملا محمد خوشندی کا کہنا ہے کہ ہم نے امن قائم کر دیا ہے، لوگ ملک چھوڑ کر نہ جائیں۔ مزید جانتے ہیں جیو نیوز کی نمائندے اعزاز سید سے۔ جس وقت ہم کابل شہر میں ریڈ زون کے علاقے میں موجود ہیں، ہمیں خصوصی طور پر طالبان سے درخواست کے بعد یہاں تک رسائی دی گئی ہے۔ یہ وہ رستہ ہے جو کہ قصر سفید کی طرف جاتا ہے۔ یہ سامنے قصر سفید ہے جہاں پر سیکیورٹی بھی موجود ہے اور یہاں پر ڈاکٹر عبداللہ اور حامد کرزئی رہائش پذیر ہیں جنہیں طالبان نے سیکیورٹی دے رکھی ہے۔ جیو نیوز کو خصوصی طور پر رسائی دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ ملا محمد ہیں طالبان کمانڈر، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ اس ریڈ زون کے اندر اور کون کون سی جگہیں اور کون کون سی اہم عمارتیں موجود ہیں۔ یہ جگہ ہمارے پریزیڈنٹ جو پہلے رہتا تھا حامد کرزئی اور اشرف غنی، ڈاکٹر عبداللہ، اس کا گھر بھی جو دوسرا گھر اس کے ساتھ بنا اشرف غنی کے ار کے الگ، جسے قصر سفید کہتے ہیں، 100% امنیت ہے۔ ادھر کوئی ایسے مثال کے طور پر چاقو کی لڑائی بھی نہیں آئی ہے، کیونکہ ہمارے سارے جو مجاہدین ہیں وہ الرٹ ہے ہمارے امنیت کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے، اور ہماری جو سفارتکار ہے جو باہر ملک سے آئے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی حفاظت کی جو سیکورٹی لگایا ہوا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ یہ بالکل محفوظ ہے۔ ابھی ماشاءاللہ ہر کوئی یہاں جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ لیکن یہاں کی امراللہ صالح کی جو پریزیڈنٹ کی جو پریزیڈنٹ کے معاون تھے نا، نائب تھا، وہ بھی یہاں رہتا تھا، اور یہ ترکیش ایمبیسی بھی یہاں ہے، ترکیش چائنیز اور ایران کی ایمبیسی بھی یہاں ہے۔ یہاں کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اسی لیے ہم کھڑا ہے یہاں۔ اسپاٹ بنیادوں پر مہنگے داموں LNG خریداری کا معاملہ اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی پیٹرولیم کے چیئرمین محمد عبدالقادر نے کہا کہ جب پتہ ہے کہ سردیوں میں LNG کی طلب بڑھے گی تو پہلے سے منصوبہ بندی کیوں نہیں کی جاتی، ملک کا نقصان نہ کیا جائے۔ جیو نیوز پر شاہزیب خانزادہ نے بھی مہنگی LNG کا معاملہ اٹھایا، دیکھیے سیف الرحمان کی رپورٹ۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی پیٹرولیم کا اجلاس سینیٹر محمد عبدالقادر کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔
چیئرمین کمیٹی نے LNG کی اسپاٹ خریداری کے معاملے پر کہا، شاہ زیب خانزادہ نے پروگرام میں بتایا کہ LNG اور CNG تو پیٹرول سے بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ سیکرٹری پیٹرولیم نے کہا، دسمبر کے سودے اپریل میں نہیں کر سکتے کیونکہ PSO سمیت باقی ادارے اتنا عرصہ پہلے سودے کرنے کی گارنٹیز ادا نہیں کر سکتے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران اسپاٹ خریداری کے تحت آنے والی LNG کی اوسط قیمت اب بھی قطر کے لانگ ٹرم معاہدے سے کچھ کم ہی ہے۔ سیکرٹری پیٹرولیم نے بتایا کہ پیپرا قوانین کے تحت LNG خریداری میں 45 دن لگ جاتے ہیں۔ قوانین تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ فی الحال وفاقی وزیر خزانہ نے LNG کی درآمد کے لیے 31 دسمبر تک پیپرا قوانین سے استثناء دے دیا ہے۔ کمیٹی نے ہدایت کی کہ 56 ارب روپے سے زائد فراڈ میں ملوث ایک نجی آئل مارکیٹنگ کمپنی کو ملک سے بھاگنے نہ دیا جائے، ذمہ داروں کے نام ECL پر ڈالے جائیں۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ نئی ریفائنری پالیسی وفاقی کابینہ میں جلد پیش کی جائے گی۔ ملکی آئل ریفائنریز پر 4 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہوگی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ بدین میں 1.5 ارب ڈالر کی لاگت سے گیس اسٹوریج کی سہولت کے قیام کی بھی تجویز ہے۔ سیف الرحمان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ افغانستان میں بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، بھارت پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث ہے۔ دشمن قوتیں بلوچستان کے حالات خراب کرنے کے درپے ہیں۔ شیخ رشید نے PDM کو مشورہ دیا کہ جلد سے جلوسوں سے عمران خان نہیں جانے والا، اگلے الیکشن کی تیاری کریں، یہ ملکی سیاست کا وقت نہیں۔ PDM میں مولانا فضل الرحمان ہی سمجھدار نظر آتے ہیں، باقی انڈر 19 ٹیم ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ FBR نے ہیکنگ کی اطلاع انہیں وقت پر نہیں دی۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہیکنگ معاملے کے ذمہ داروں کے خلاف مزید کارروائی ہوگی۔ ایک سوال پر شوکت ترین نے کہا کہ ڈاکٹر وقار مسعود سے طریقہ کار پر اختلافات تھے، آئندہ وہ اپنی وزارت میں کوئی معاملے خصوصی نہیں رکھیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ روپیہ گرنے کی وجہ سے مہنگائی کا خطرہ موجود ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا تفصیلی انٹرویو دیکھیے رات 10 بجے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کی انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے 1 سال کی مہلت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے PTI کو اگلے سال 13 جون تک انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وبا کی وجہ سے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے 1 سال کی مہلت مانگی تھی۔